السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں آپ حضرات کو ایک یہودی کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جو گویا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے چہرے پر ایک زبردست تھپڑ کی طرح اس نے یہ باتیں کہی ہے، جن کو میں اور آپ سن کر سمجھنا چاہیے اور اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے جو باتیں کہی ہیں واقعی آج ہم لوگ یعنی مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو، جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ہم تمہارے سڑکوں پہ پھرے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہ آیا تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا، اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے ننگے لباس کی نمائش گاہ ہیں، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے سب کچھ قبول کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بے وقوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو کہ یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا حجاب یعنی برقع اتروا دیا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ، پھر لباس۔ ہم نے جو ہے بہت تنگ لباس پہنوا دیا، شلواریں اونچی کی، اب شلواروں کی جگہ ٹائٹس یعنی لیگنز پہنا دیا۔ ہم نے انہی بازاروں اور راستوں میں برہنہ کر دیا۔ اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہیں اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کیا بہت ہنسی کی بات ہے نا؟ تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت آمیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ یہ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو۔ بیچارو، ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، لیکن جس سے تم قرآن پڑھتے ہو اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دیا اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے ہائے، بائے بائے، ہیلو، ہاؤ آر یو، ہیلو مرسی۔ ان تمام باتوں کو ہم نے اپنا لیا، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، ان تمام باتوں کو اپنا لیا، لیکن اور تم نے اپنے دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا، اور ہم تمہیں اسی طرح پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پسند نہ آیا کہ تم لوگوں کو متحد یعنی ایک ہو کر اتحاد و اتفاق سے دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگا دیا۔ اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ اور تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں، یعنی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون، سی ڈیز، کیسٹس، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہی وہ پلتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے کمپیوٹر گیمز، لوڈو اور اسی طرح جو ہے بہت سارے ہم نے جو ہے گیموں کو ایجاد کیا، جن میں کھو کر تم
قرآن پاک کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسلیں ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے بیل بکرے کے گوشت کے ٹکڑوں کے مانند خرید لیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں، نہ غم ہے نہ کوئی کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، ہم اس کی طرف غور بھی نہیں کرتے۔ تم خوش اور مست ہو۔ دوستو، یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت اور سچی ہیں۔ مہربانی کر کے اس کو اپنے دوست و احباب میں بھیجیں اور مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں کہ کیا آج ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں ان کاموں میں ملوث نہیں ہیں؟ کیا آج ہماری مسلمان لڑکیاں سر پر دوپٹہ ڈالنا اس کو جو ہے شرم محسوس کرتی ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کہ جن کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے وہ تو الحمدللہ اپنے مسلمان ہونے پر اور اپنے ایمان پر اعمال پر ان کو جو ہے فخر ہے، لیکن بہت ساری مسلمان مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کو اسلام کی ان تمام باتوں پر شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے کہ آج ہمارا مسلمان مرد ہو یا عورت جو دین سے جن کو سروکار نہیں، وہ یوں کہتے ہیں ارے برقعے کی کیا ضرورت ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے، ارے گھر کے سارے مرد جو گھر ہی میں رہتے ہیں ان کے سامنے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوستو بزرگوں، ان تمام باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچنا چاہیے اور علم دین کو سیکھنا چاہیے۔ دین ہمارا برا نہیں چاہتا، اللہ رسول ہمارا برا نہیں چاہتے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رسول کی باتیں چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے کہ وہاں پر ہماری عقل کام نہیں کرتی، دنیا کے اندر کہ ہم یہاں پر دین پر چلنا ہے، ہماری عقل پر نہیں، ورنہ دوستو قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔